جمادی الاول 857 ہجری، وہ دن جب صدیوں پر محیط ایک خواب حقیقت میں بدل گیا۔ وہ دن جب زمین پر اللہ کے شیر دہاڑے اور آسمان نے ایک عظیم الشان فتح کا نظارہ کیا۔ یہ وہی فتح تھی جس کی بشارت تاجدار کائنات محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ حدیث پاک شعلہ بن کر دہکتی رہی۔ ہر دور کا مومن سلطان، ہر مجاہد، ہر خلیفہ بس اسی ایک سعادت کا طلبگار رہا کہ کب وہ لمحہ آئے جب قسطنطنیہ کی فصیلوں پر اسلام کا پرچم لہرائے۔ لیکن یہ سعادت ایک ایسے نوجوان کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی جس کا سینہ ایمان کی حرارت سے روشن تھا، جس کے قدموں میں جرأت تھی، جس کی آنکھوں میں عزم تھا اور جس کی رگوں میں غیرت عثمانی لہو بن کر دوڑتی تھی۔ یہ وہ نوجوان تھا جو ارادے میں پہاڑ، ہمت میں سمندر اور استقامت میں فولاد تھا، اور اس کا نام تھا محمد بن مراد، جسے دنیا آج سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے دوستو، سلطان محمد فاتح کی زندگی تمہارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، ایک روشن مینار ہے جو بتاتا ہے کہ اگر ایمان ہو، ارادہ ہو تو عمر کی قید کچھ معنی نہیں رکھتی۔ ذرا تصور کیجئے، صرف 11 سال کا ایک بچہ، لیکن دل میں امت کا درد، ہاتھ میں علم کی تلوار اور سر پر قیادت کا تاج۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، یہ ایک سپاہی بھی تھا، ایک گورنر بھی اور ایک سپہ سالار بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک مسلمان بچہ پیدا ہوتا تو ماں کی لوری میں غیرت دینی کی خوشبو ہوتی، باپ کی گود میں اسلام کے نظریات پنپتے اور اس کی سانسوں میں امت کا مقدر دھڑکتا تھا۔ یہ وہی عظیم دور تھا جب بچے پیدا نہیں ہوتے تھے بلکہ نظریات، کردار اور قیادت جنم لیا کرتی تھی۔ جب کوئی بچہ بولتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بولتا، وہ اپنے آبا و اجداد کی روایات، اپنی سرزمین کی خوشبو اور اپنے دل کی سچائی کا ترجمان ہوتا ہے۔ سلطان محمد فاتح محض 11 برس کے تھے جب ان کے والد سلطان مراد نے انہیں اماسیا جیسے اہم مقام کا گورنر اور سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہ تھی، ایک کمسن بچہ لیکن دل میں عظیم خواب، نظر میں ملت اسلامیہ کا عروج اور روح میں ایمان کی حرارت لیے روانہ ہوا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب محمد صرف 19 برس کے ہوئے اور خلافت عثمانیہ کا بھاری تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا۔ ادھر قسطنطنیہ کی فصیلوں کے پیچھے ایک مغرور بادشاہ قسطنطین بیٹھا تھا جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ لیکن محمد فاتح کا دل کسی عام بادشاہ کا دل نہ تھا، وہ ایک مجاہد کا دل تھا، ایک عاشق رسول کا دل، ایک ایسا دل جو صرف تلوار سے نہیں ایمان سے فتح کرنا جانتا تھا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا، ایک عظیم مقدس خواب جسے ہر مومن دل نے اپنی آنکھوں میں سجایا ہوا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جو مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع تھا، جو تجارت، تہذیب، طاقت اور سیاست کا دل بن چکا تھا۔ ارطغرل کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے یعنی خلافت عثمانیہ کے سلاطین ایک کے بعد ایک کامیابیاں سمیٹتے جا رہے تھے، لیکن یورپ کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے کے لیے اس عظیم دروازے کو عبور کرنا لازم تھا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ضروری تھا، لیکن قسطنطنیہ آسان نہ تھا۔ اس شہر کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی تھی، اتنی مضبوط کہ تاریخ کے کئی نامور سپہ سالار اپنی پوری قوت سمیت ان سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے۔ شہر کی ایک جانب خشکی، باقی 3 طرف نیلا سمندر، گویا قدرت نے بھی اسے ناقابل تسخیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کتنے ہی لشکر آئے، کتنے ہی ارادے لائے، لیکن سب مایوسی اور شکست کی دھول میں واپس لوٹے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی زبان پر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان والوں کے لیے ایک اور صدا تھی، ایک اور بشارت جو مدینہ کی گلیوں سے نکلی تھی۔
جسے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، کیا ہی عظیم ہوگا وہ امیر اور کیا ہی عظیم ہوگا وہ لشکر جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ بس یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے صدیوں تک ہر سلطان، ہر خلیفہ، ہر مجاہد کے دل میں ایک چنگاری روشن کیے رکھی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہی ہو، وہی امیر، وہی لشکر جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عظیم بشارت دی، لیکن وہ عظمت، وہ فتح ابھی لکھنا باقی تھی، اور وہ وقت آنے والا تھا جب تاریخ پلٹے گی اور وہ چمکتا سورج طلوع ہوگا جسے دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانے گی۔ پیارے دوستو، بازنطینی سلطنت کی طویل تاریخ میں قسطنطنیہ پر کم از کم 24 بار حملے ہوئے۔ ہر حملہ ایک نئی امید، ایک نیا خواب، لیکن ہر بار یہ شہر اپنی سنگین فصیلوں اور سمندر کی حفاظت میں بچتا رہا، یہاں تک کہ وقت نے کروٹ لی اور وہ آیا، ایک نوجوان مگر عزم میں پہاڑ، سلطان محمد، جس کا دل فقط تاج و تخت کے لیے نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو سچ کرنے کے لیے دھڑکتا تھا۔ تخت نشینی کے لمحے ہی سے محمد فاتح کی نگاہیں صرف ایک ہدف پر تھی، وہ تھا قسطنطنیہ۔ یہ ان کا خواب نہیں، ان کی عبادت بن چکا تھا۔ ان کی تیاری کوئی عام جنگی تیاری نہ تھی، یہ ایک روحانی سفر تھا جو عزم، عقل، تدبر اور دعا سے جڑا ہوا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ جب تک ارد گرد کے دشمن سلامت ہیں، وہ پورے دل سے اس عظیم شہر کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے دلوں میں چھپی دشمنیوں کو دفن کیا۔ امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، جو ایک پرانے دشمن کی مانند تھا۔ اپنے ہی ملک میں اٹھنے والی چند بغاوتوں کو پوری حکمت اور مضبوط ہاتھ سے کچل دیا، اور یورپ کے طاقتور جرنیل ہونیاڈس سے بھی 3 سال کا معاہدہ کر لیا تاکہ اس سمت سے خطرہ نہ رہے۔ پیارے دوستو، یہ کوئی وقتی حکمت عملی نہ تھی، بلکہ یہ ایک نوجوان سلطان کا صبر، فراست اور اپنے مشن کے لیے کی گئی مکمل تیاری تھی۔ اب سلطان محمد کا دل مطمئن تھا، اس کا ذہن یکسو، اس کی روح پرعزم۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لمحہ قریب ہے جب وہ تاریخ کی سب سے مضبوط فصیلوں کو ایمان، حکمت اور ہمت سے گرا دے گا اور ایک حدیث کو حقیقت کا روپ دے گا۔ بس اب وہ قسطنطنیہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے عاشق محبوب کی راہ تکتا ہے۔ پہلا قدم ایک عزم، ایک خواب کی تعبیر کا آغاز تھا۔ سلطان محمد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل دور ایک ایسا قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا جو محض پتھروں کا ڈھیر نہیں تھا بلکہ آنے والے وقتوں کی تقدیر کا سنگ بنیاد تھا۔ جیسے جیسے قلعہ بلند ہوتا گیا، ویسے ویسے سلطان کا حوصلہ بھی بلند ہوتا گیا۔ دشمن نے رکاوٹیں ڈالی، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی، ترک سپاہیوں نے خون بہایا، لیکن تعمیر نہ رکی، کیونکہ یہ صرف قلعہ نہیں، ایک قوم کی امید تھی۔ پیارے دوستو، 1452 عیسوی کے سرد موسم سے پہلے یہ قلعہ مکمل ہو گیا۔ باسفورس، وہی دریا جو صدیوں سے قسطنطنیہ کا محافظ تھا، اب عثمانیوں کے اختیار میں آ چکا تھا۔ سلطان محمد کی اجازت کے بغیر اب کوئی جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے خاموشی سے سر جھکایا اور سلطان محمد نے نگاہیں اٹھا کر افق کو دیکھا۔ اب وقت آ گیا تھا فتح کے سفر کا۔ پیارے دوستو، ادرنا کی سرزمین پر جب سلطان محمد نے 1.5 لاکھ کا لشکر جمع کیا تو یہ محض سپاہیوں کا ہجوم نہ تھا، یہ جذبہ تھا، ولولہ تھا، ایک صدیوں پرانے خواب کی تعبیر کا عہد تھا۔ لیکن سلطان جانتا تھا کہ صرف تعداد ہی قسطنطنیہ کی دیواروں کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ شہر عام شہر نہ تھا، یہ تو صدیوں سے ناقابل تسخیر چٹان بنا کھڑا تھا، ایک مثلث کی شکل میں سمندروں سے گرا ہوا، قدرتی حصار میں بند ایک خواب۔ صرف ایک طرف سے زمینی راستہ تھا، لیکن وہ بھی آہنی قلعوں جیسا تھا، 3 دیواریں ایک کے پیچھے ایک، جیسے تاریخ نے خود ان دیواروں میں پناہ لے رکھی ہو۔
آخری 2 دیواریں تو ایسی تھی کہ گویا فولاد کی لکیر ہوں۔ ہر دیوار کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا، جو دشمن کو مزید تھکانے کے لیے تھا، جیسے شہر خود کہہ رہا ہو آؤ اگر ہمت ہے۔ سلطان محمد کے سامنے ایک ناممکن سا مرحلہ تھا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا اور دل میں وہ آگ جو پہاڑ کو پگھلا دیتی ہے۔ اب اگلا قدم عقل، حکمت اور حوصلے کا تھا، اور وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا۔ پیارے دوستو، دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق تھی، ایسی گہری کہ جیسے زمین نے خود دشمنوں کو نگلنے کا عہد کر رکھا ہو۔ یہ دیواریں کوئی عام دیواریں نہ تھیں، یہ تاریخ کا غرور تھیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ تھیوڈوسیوس دوم نے انہیں تعمیر کروایا تھا، اور وقت نے گواہی دی تھی کہ ان کے سامنے آنے والے ہر حملہ آور کا غرور خاک میں ملا۔ قسطنطنیہ صدیوں سے ناقابل تسخیر آج بھی اسی شان سے کھڑا تھا، لیکن سلطان محمد جانتا تھا اگر فتح چاہیے تو انہی دیواروں کو جھکانا ہوگا، ان خندقوں کو پاٹنا ہوگا، اس غرور کو مٹی چٹوانا ہوگا۔ پیارے دوستو، عام توپیں اس شہر کے غرور کو چھونے کے بھی قابل نہ تھی، لیکن سلطان کا جذبہ عام نہ تھا۔ اس نے پرانی توپوں کو رد کر دیا، اس نے کچھ عظیم سوچ رکھا تھا، ایسی طاقت جو تاریخ کا رخ موڑ دے۔ اور تب قسمت خود اس کے دروازے پر آئی۔ اربان، ایک مسیح انجینئر جو کل تک قسطنطنیہ کے لیے کام کرتا تھا، آج سلطان محمد کے قدموں میں آ گیا، جیسے وقت خود کہہ رہا ہو اب فتح کا وقت آ چکا ہے۔ اربان نے ایک دیو ہیکل توپ تیار کی، ایک گولہ 2.5 فٹ چوڑا، ایسا گولہ کہ جب گرتا تو زمین کانپ جاتی، دیواریں لرز اٹھتی۔ ساتھ ہی اس نے چھوٹی توپیں بھی بنائی جو مسلسل آگ برسا سکتی تھی۔ اب نہ صرف ایمان اور ارادہ بلکہ آہنی ہتھیار بھی سلطان محمد کے ساتھ تھے۔ قسطنطنیہ کا غرور لرزنے لگا تھا، فتح کا سورج افق پر نمودار ہونے کو تھا۔ پیارے دوستو، 6 اپریل 1453 عیسوی، 26 ربیع الاول 857 ہجری، وہ دن جب تاریخ نے سانس روکی اور سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ فضا میں تکبیر کی گونج تھی، زمین پر سپاہیوں کے قدم کی دھمک، عثمانی افواج ایمان، حوصلے اور قربانی کا مجسمہ بن کر دشمن کی آہنی دیواروں سے ٹکراتی رہی۔ ہر دن، ہر رات خون کی سیاہی سے لکھی جا رہی تھی۔ وہ دیواریں جن پر چڑھنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، وہ دروازے جنہیں توڑنے میں بے شمار جانیں قربان ہو گئیں، لیکن حوصلے نہ ٹوٹے۔ بار بار مشیروں، وزیروں نے سلطان کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا، کہا یہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے، اسے چھوڑ دیں۔ لیکن سلطان محمد وہ صرف بادشاہ نہ تھا، وہ سپہ سالار بھی تھا، وہ قائد بھی تھا، وہ ایک ایسی امید تھی جس کے سہارے لاکھوں دل دھڑک رہے تھے۔ وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا رہا، نہ جھکا، نہ رکا، نہ تھکا۔ زمین پر جنگ جاری تھی تو سمندر بھی خاموش نہ تھا، موجیں بھی گواہ تھیں کہ کیسے پانیوں میں بھی جھڑپیں ہوئیں، کیسے ہر طرف قربانی کی خوشبو پھیل گئی۔ اور پھر جمادی الاول 29 مئی 453 عیسوی، 54 دن گزر چکے تھے، قافلے تھک چکے تھے، زخم گہرے ہو چکے تھے، لیکن دلوں میں روشنی باقی تھی۔ اس رات سلطان محمد اور اس کے سپاہیوں نے ہتھیار ایک لمحے کو رکھ دیے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ رات بھر عبادت کی گئی، آہوں میں دعائیں مانگی گئی، اور جب فجر کا وقت آیا تو وہ صرف ایک نماز نہ تھی، وہ فتح کا سجدہ تھا۔ وہ سرزمین قسطنطنیہ پر لکھے جانے والے نئے باب کی شروعات تھی۔ پیارے دوستو، اب وقت تھا آخری حملے کا، اور دنیا ایک نئے سورج کے طلوع ہونے کی گواہ بننے جا رہی تھی۔ بس پھر وہ لمحہ آ گیا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد، ایک نوجوان، ایک خواب کا مسافر، ایک امت کا سپاہی، غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر جا پہنچا۔ وہ صرف حکم دینے والا بادشاہ نہ تھا، وہ خود اپنے قدموں کی گرد میں لکھی جا رہی تاریخ کا سپہ سالار تھا۔
شہر پر زبردست حملہ ہوا، توپوں کی مسلسل گولہ باری سے دیواروں میں شگاف پڑا اور وہی شگاف امید کا دروازہ بن گیا۔ میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا، آسمان دھواں دھواں، زمین لہو لہو، لیکن سلطان محمد کا چہرہ عزم و یقین سے روشن۔ اس نے خود کمان سنبھالی، تازہ دم حملہ کروایا، دلوں میں ایمان، ہاتھوں میں شمشیر۔ رومی بھی بے جگری سے لڑے، لیکن آج وہ لمحہ تھا جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے کیا تھا۔ سلطان محمد بہادری کی مجسم تصویر بن گیا، اس کا شاہی دستہ اس کے جذبے کا عکس۔ جب شہر میں داخل ہوا تو جیسے قسطنطنیہ نے خود دروازے کھول دیے ہوں۔ پھر حسن، وہ نڈر سپاہی، شاہی دستے کا کمانڈر، جیسے ہی فصیل پر پہنچا عثمانی پرچم لہرا دیا۔ وہ پرچم جو صرف کپڑے کا ٹکڑا نہ تھا، وہ تو عزت، غیرت، شہادت اور فتح کی علامت بن چکا تھا۔ جمادی الاول 29 مئی 453 عیسوی، وہ دن جب زمین پر خواب پورا ہوا اور آسمان پر فرشتے سبحان اللہ پکار اٹھے۔ وہ دن جب ایک نوجوان سلطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والی عظیم بشارت کو سچ کر دکھایا۔ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ امیر، اور کیا ہی بہترین ہوگی وہ فوج۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان محمد نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دیا، شکر، عاجزی اور خشوع کے ساتھ۔ پیارے دوستو، اس نوجوان کے سجدے نے پوری امت کو پیغام دیا کہ طاقت، عقل، تدبیر سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اصل سہارا صرف اللہ کی رضا ہے۔ اے امت کے نوجوانوں، سلطان محمد فاتح تم جیسا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ اس نے تاریخ کا سامنا کیا اور تم آج اس سے نظریں چرا رہے ہو۔ کاش آج کا نوجوان بھی خواب دیکھنا سیکھے اور پھر انہیں پورا کرنے کے لیے خود کو وقف کر دے۔ کاش ہمارے دل بھی ایمان سے ایسے لبریز ہوں جیسے 21 سالہ سپہ سالار کا دل تھا، کیونکہ فتح صرف میدانوں میں نہیں ہوتی، فتح دلوں، ارادوں اور اللہ کے سچے وعدوں پر یقین میں چھپی ہوتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے ہیں، اپنی تاریخ سے غافل، اپنے ہیروز کو بلا چکے ہیں، اور مطالعہ، شاید ہم نے کتابوں سے دوستی کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں عزت دی، جن کے کارنامے آسمان پر لکھے گئے، جن کے سجدے زمین کے ماتھے کا فخر تھے، ہم نے انہیں کتابوں کے صفحات میں دفن کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، زندہ قومیں کبھی اپنی تاریخ نہیں بھولتی۔ وہ تاریخ کو صرف قصے کہانیوں کی طرح نہیں پڑھتی، بلکہ اسے مشعل راہ بناتی ہیں۔ تاریخ صرف ماضی کا حوالہ نہیں، بلکہ مستقبل کا آئینہ ہوتی ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں، وہ اپنی پہچان، اپنا مقام اور اپنا مقصد سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ سلطان محمد فاتح وہ صرف ایک سلطان نہیں تھا، وہ ایک عزم، ایک ایمان، ایک عمل کا نام تھا۔ اس نے دنیا کو فتح کیا، لیکن سب سے پہلے خود کو فتح کیا۔ اور آج بھی وہی نوجوان کامیاب ہوتا ہے جو خود پر یقین رکھتا ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے اور اپنی تاریخ سے سیکھتا ہے۔ تو اے نوجوانوں، سلطان محمد فاتح تم سے مختلف نہیں تھا، فرق صرف جذبے کا ہے۔ جس دن تم نے اپنے ماضی کو پہچان لیا، اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیا اور قلم و تلوار دونوں کا حق ادا کرنا سیکھ لیا، تو فتح تمہاری منتظر ہے۔ اٹھو، کیونکہ تم اس امت کے فرزند ہو جس کے نبی نے تمہیں بہترین امت کہا ہے۔ تاریخ تمہیں پکار رہی ہے، کیا تم جواب دو گے؟